الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں آپ کی خدمت میں عبدالحمید نعیمی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ معزز سامعین، ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے صبر حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال صبر کیا کوفیوں کے بے وفائی پر، اپنے غریب الوطن اور پردیسی ہونے پر۔ کھانا بند ہو گیا، پانی نہیں دیا جاتا تھا، خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، لوگوں نے بد زبانی کی، بدعادی کی، بے وفائی کی، آپ کے بچوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو دکھ دیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو کیا وجہ تھی کہ ایک لفظ بھی تاریخ میں اور آپ کی سیرت میں، آپ کی سوانے میں ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے بے صبری کی ہو، جزا فضا کی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی قرآن مجید پر، احادیث مبارکہ پر گہری نظر تھی۔ آپ نے صبر سے متعلق جتنی بھی تعلیمات تھی اس پر بے مثال قسم کا عمل کر کے دکھایا۔ بے مثال قسم کے صابر ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبر کا معنی ہے رک جانا، بند ہونا یا بند کرنا، برداشت کرنا، جھیلنا، سہنا۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبت کی شدت پر نفس کو روکنا، عبادت کی مشقت کو برداشت کرنا، گناہ کی طرف اپنے آپ کو مائل ہونے سے بچانا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کا معنی ہے روکنا، مصیبت میں اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا، راضی برضائے مولا رہنا۔ اور صبر کی کئی اقسام ہیں۔ گناہوں سے صبر، مصیبت پر صبر، اور عبادت پر صبر۔ عوام کا صبر کچھ اور ہے اور خواص کا صبر کچھ اور۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا، صابرین کی تعریف کی، صبر کے فوائد بیان فرمائے اور صبر کرنے والوں کا انعام بھی بیان فرمایا۔ ان سارے امور کو انشاءاللہ عز و جل اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ سورہ احقاف میں ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی اس طرح صبر کیجیے جس طرح اولو العزم بڑے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ کفار پر عذاب کی دعا نہ کیجیے، ایذائے مشرکین برداشت کیجیے۔ جو آپ کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے، ان کی اس بے جا گفتگو پر صبر کیجیے، ان کے لیے عذاب کی دعا نہ کیجیے، موت اور قیامت تک ان کو ڈھیل دی گئی ہے۔ سورہ معارج میں ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ صبر کیجیے اچھا صبر۔ اور سرکار کی امت کو حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے۔ صابرین کی تعریف فرمائی گئی، فرمایا کہ فرعون کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے مال و متاع کے مکان کے باغوں کے مالک بنے، ان کو یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا؟ پہلے غلام تھے پھر مالک بن گئے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، تیرے رب کے کلمات، وعدے
جو اچھے تھے پورے ہو گئے بنی اسرائیل پر۔ وجہ کیا تھی؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ اور سورہ سجدہ میں ایک اور فائدہ صبر کا بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ کو امام بنا دیا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ کیوں رہنما بنایا؟ کیوں ائمہ بنایا؟ کیوں ان کو ہادی بنایا؟ فرمایا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تب یہ مقام انہیں دیا گیا۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی کچھ صفات ذکر کر کے آخر میں ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، پھر ان پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت دکھائی، ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے خوف نہ رکھو، غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، جس کی اشتہا تمہارا نفس کرے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ کچھ بھی ہے جو کچھ تم مانگو گے۔ یہ رب تعالیٰ کی میزبانی ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ مقام و مرتبہ کہ فرشتے اتریں، خوشخبریاں دیں، رب تعالیٰ کی جنت میں وہ جو چاہیں پائیں اور جو مانگیں وہ بھی ان کو مل جائے اور رب ان کی میزبانی کرے، یہ ساری چیزیں اس وقت ملیں گی جب بندے میں یہ صفت ہو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ وہ صبر کرنے والے ہوں۔ ان انعامات کو نہیں پا سکتا مگر وہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور سورہ شورى میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کی صفات ذکر کی، پھر ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ ان صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، بالخصوص گناہ کبیرہ سے، غصہ آئے تو معاف فرما دیتے ہیں، رب تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں نیک کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں، ہماری راہ میں دیا ہوا ہمارا مال خرچ کرتے ہیں، بدلہ لینا تو انصاف سے لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ وہ شخص جس نے صبر کیا اور معافی دے دی قابل تعریف ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے کچھ کام ہیں۔ اور سورہ دار میں کچھ اوصاف جنت کے ذکر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان جنتیوں کو اس جنت میں ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے، جنتی تخت پر بٹھایا جائے گا، تکیے دے کر اس سے ٹیک لگوا کر ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ وہاں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی، پھل ہوں گے مزے مزے کے اور پھل جھکے ہوئے ہوں گے، ان کو اٹھنا نہیں پڑے گا، وہ خوش ہوں گے اور تر و تازگی ان کی چہرہ سے عیاں ہوگی۔ اس ساری نعمت کی ملنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُهُم بِمَا صَبَرُوا، اور جزا دی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور صبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بعض کا دنیاوی مال و متاع بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن دائمی فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ نحل میں رب تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، صبر کرنے والوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور دنیاوی مال و متاع مل جاتا ہے، اس کی دلیل یہ آیہ مبارکہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورے ہو گئے کلمے تیرے رب کے اچھے، یعنی فرعون کے مال و متاع کے مالک بنی اسرائیل بنے جب انہوں نے صبر کیا۔ اور وہ شخص جو صبر کرتا ہے دنیا کا رہنما بنا دیا جاتا ہے، دنیا والوں کی ہدایت اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہے۔ حامیم سجدہ میں ہے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
اور اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے، اور فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ میزبانی ہے غفور رحیم رب کی طرف سے۔ اس کے ساتھ سورہ مومنون نے فرمایا انہم الفائزون، بے شک وہ کامیاب ہیں۔ سورہ ہود میں ہے کہ انسان جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے فخر و تکبر کرنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ عیب ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا الا الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کیے، نیک کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سورہ رعد میں ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کیوں صبر کیا؟ رب کی رضا چاہنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم رکھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہماری رضا کے لیے، ہمارے رستہ میں خرچ کیا، سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور علی الاعلان بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو دفع کیا، ہٹایا، روکا، ایسے لوگوں کا انعام یہ ہے اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اخروی گھر ہے، جنت ہے۔ اور تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن یہ خسارہ صبر والوں کو، ایمان صالح، ایمان کامل اور اعمال صالح والوں کو نہیں ہوگا۔ سورہ عصر میں ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر والوں کو خسارہ نہیں ہے، باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ اور ایسا شخص جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو، اس صفت سے متصف ہو، اس کے بارے میں اس کا رب فرماتا ہے وہ خوف نہ کرے، ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ میں ہے، اور اسی سورت میں ہے واللہ مع الصابرین، اور سورہ انفال میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اسی سورت میں دوسری مرتبہ ہے واصبروا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر صبر والوں پر سلام بھیجا ہے، سورہ رعد میں ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیوں؟ تمہارا وصف کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں سلام بھیجا جا رہا ہے؟ فرمایا بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا ہے جنت ٹھکانہ، پچھلا گھر جنت ٹھکانہ، کیا ہی اچھا ہے۔ اور سورہ نحل میں ہے الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد اور توکل کرتے ہیں، وہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم اچھی جزا دیں گے ان کے اعمال سے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یعنی ان کے اعمال بھی اچھے ہیں لیکن ان کو جو جزا ملے گی وہ جزا ان کے اعمال سے بہت اچھی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جنت، جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، کہاں ہماری ٹوٹی پوٹی وسوسوں سے پر عبادات، اور کہاں اس کا بدلہ جنت دائمی ابدی سرمدی۔ اور سورہ نحل میں ہے اگر تم سزا دو جائز ہے، لیکن وَلَا إِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر جاؤ، رک جاؤ، سزا نہ دو، انتقام نہ لو، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں ان لوگوں کو جزا دوں گا آج کے دن، آج قیامت کے دن، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم الفائزون، بے شک یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور سورہ فرقان میں ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے لوگوں کو جنت میں اونچا بالا خانہ دیا جائے گا، دوسری منزل میں رہائش دی جائے گی،
اور ان لوگوں کے لیے دعا خیر فرشتے کریں گے اور ان کو بحکم خدا فرشتے سلام کیا کریں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تحفے ہوں گے۔ تو یہ سارے فوائد صبر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تھے، اس لیے انہوں نے بے مثال صبر کیا، اور اس صبر کے بدلے آپ نے یہ سارے فوائد کہیں بڑھ چڑھ کر پا لیے۔ ایک اور مقام پر اب تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سے پہلے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہمارا یہ قانون ہے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال جان اور پھلوں میں نقصان دے کر، کمی کر کے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ ہمارا قانون ہے تمہارے متعلق، یہ ہماری تدبیر ہے، تقدیر ہے تمہارے متعلق، تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو جب صبر میں کامیاب ہو گئے، ان صبر والوں کا رد عمل کیا ہوا کہ انہوں نے صبر کیا اور صبر میں کامیاب ہو گئے، تو رب تعالیٰ نے صابر کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا اے محبوب اپنی مبارک زبان سے اسے خوشخبری دے دے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دے ان صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والے کیا ہیں، ان کی نشانی بھی ساتھ بیان کر دی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ صبر کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عرض کرتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے جس کے لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے کے پابند کیے گئے کہ ان کو خوشخبری آپ اپنی مبارک زبان سے دیجئے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر 3 انعام ہیں، ان انعامات کی خوشخبری دے دیجئے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ صلوات، ان پر درود ہے ان کے رب کا ان کی حیثیت کے مطابق، اور ان پر رحمت ہے، اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پانے کے لیے ہر دور میں اللہ والوں نے، اللہ کے مقبولوں نے کوشش کی اور سعی کی، اور بے مثال قسم کی سعی کی۔ اس کی 1-2 مثالیں تکمیل مضمون کے لیے آپ کو سناؤں۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت مطرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کی وفات ہو گئی، آپ خوش ہوئے، کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ آیت یاد آ گئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، مجھے صلوات، رحمت اور مہتدون یہ تینوں انعام ملے، اس لیے خوش نہ ہو تو اور کیا کروں۔ اور احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت فتح موسلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ گر پڑی، زخم آ گیا، آپ ہنس پڑی، پوچھا کیا ہوا؟ درد نہیں ہوا؟ عرض کی درد ہوا، لیکن ثواب کی لذت نے درد کی کڑواہٹ کو، تلخی کو بلا دیا اور اس درد کو دور کر دیا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہیں سے آئے، بیٹا فوت ہو چکا تھا، بیوی نے ان کو کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، ان کی خاطرداری کی، پھر رات بھی اچھی طرح ان کی بسر کی اور تعلقات بھی قائم ہوئے۔ صبح انہوں نے پوچھا کہ بتائیے اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگ کر لائے پھر وہ مالک واپسی کا تقاضا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا شکریہ کے ساتھ اس کو دے دینی چاہیے، اس کی اپنی چیز ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دی۔ فرمایا اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس نے لے لیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اسے مصیبت کے دن صبر کرنے کی طرح پھر دوبارہ اجر ملے گا، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو چکا ہو۔ حدیث پاک میں بھی صبر کے بے مثال فوائد اور انعامات بیان کیے گئے، اس میں سے کچھ کی جھلک یوں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا لوگوں سے مل کر اور لوگوں سے مخلوط ہو کر رہنے والا اور ان کے دکھوں پر صبر کرنے والا اس سے اعلیٰ ہے جو لوگوں سے مل کر نہیں رہتا، الگ رہتا ہے اور لوگوں کے دکھوں پر صبر نہیں کرتا۔ فرمایا ولا یخالطہم ولا یصبر علی اذاہم،
مسلم شریف میں ہے کہ صبر سے بڑھ کر کوئی وسعت نہیں، اور ترغیب و ترہیب میں ہے سرکار نے فرمایا صبر سے اعلیٰ اور وسیع کوئی نیکی نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ اور اسی کتاب میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ اور مسلم شریف میں سرکار نے فرمایا مومن فائدے میں ہے، خوشحالی میں شکر کرتا ہے، تنگ دستی میں صبر کرتا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جو صبر کرے اس کے لیے صبر و اجر ہے، جو بے صبری کرے اس کے لیے ماس چیخنا اور چلانا ہی ہے۔ اور ترغیب و ترہیب میں ہے سرکار نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے بڑا مرتبہ لکھ دیتا ہے وہ شخص اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا کسی بھی عمل کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جسمانی، مالی یا اولاد کی پریشانی میں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور موجم کبیر میں سرکار نے فرمایا بروز قیامت مصیبت میں صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب، مقام و مرتبہ دے کر دنیا میں عافیت اور آسانی سے زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے کاش بیماریوں میں ہمارے بدن بھی کینچیوں سے کاٹے جاتے، ان کی طرح آج ہمیں بھی ثواب ملتا۔ اور موجم کبیر میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا فرشتو جاؤ میرے فلاں بندے پر مصیبتیں نازل کرو اور خوب نازل کرو۔ وہ بندہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب ہم نے تیرے حکم کے مطابق اس بندے پر مصیبتیں نازل کی اور خوب نازل کی، لیکن اس نے کوئی جزا فضا اور بے صبری نہیں کی، تیری حمد و ثنا کی۔ رب فرماتا ہے دوسری مرتبہ جاؤ اور خوب اس پر نازل کرو مصیبتوں کو، میں اس بندے کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، جب وہ اضطراب کی کیفیت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تھیں، اس لیے آپ نے بے مثال قسم کا صبر کیا۔ پورے پروٹوکول سے ان لوگوں نے بلایا، پھر بے وفائی کی، صبر کیا، وعدے کیے تھے توڑ دیے ان لوگوں نے، صبر کیا، پردیسی تھے، غریب الوطن تھے، سہولیات نہ تھیں، صبر کیا، کھانا تھوڑا تھا پھر ختم ہو گیا، صبر کیا، پانی ان لوگوں نے 3 دن بند کر دیا، صبر کیا، خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، صبر کیا، لوگوں نے بد زبانی اور بد عادی اور بد کلامی کی، بد مزاجی کی، بد اخلاقی سے پیش آئے، صبر کیا، بچوں رشتہ داروں اور دوستوں کے دکھ دیکھے، دکھ میں وہ گر گئے تھے، صبر کیا، زخمی کیے گئے، صبر کیا، حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، صبر کیا۔ تاریخ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے صبری کی ہو یا بے صبری کا ارادہ بھی کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ تو دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیے گئے تھے، ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، ان کے متعلق فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے صدقے عطا فرمائے یہ توفیق۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے